السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیسا نہیں ہے لئیس جو لفظ ہوتا ہے یہ نہیں کی تھوڑی سی اگلی سٹیج ہوتی ہے لا جو ہے وہ تھوڑا پیچھے ہے لن تھوڑا سا آگے ہے اور لئیسا اس سے بھی تھوڑا سا آگے ہے لئیس البرا نہیں ہے نیکی ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنا چہرہ اب یہ دیکھیں کہ جہاں پر بھی لفظ کے شروع میں تا تو آ جائے اس کا مطلب ہے تمہاری بات ہو رہی ہے مخاطب کی بات ہو رہی ہے سامنے والے کی بات ہو رہی ہے اور کم جس کے اینڈ پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے تمہاری بات ہو رہی ہے یعنی کہ یہ تھوڑے بہت جو ہے نا ہمارے عربک گرامر کے اس سے اگر ہم اس سے واقفیت حاصل کر لیں تو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا کیبالا طرف المشرقی مشرق والمغربی اور مغرب کی طرف وا اور لا کننا لیکن دیکھیں کتنا قریب ترین لفظ ہے اردو کے لیکن بلکہ لاکن البرا لیکن نیکی یہ ہے من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر والملائکاتی اور فرشتوں پر ملائکہ جو ہے یہ جمع ہی کی مثال ہے ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں ملائکہ سارے فرشتوں کو کہتے ہیں والکتابی اور کتاب پر والنبیین اور سب نبیوں پر یہ بھی جمع کا صیغہ ہے وآت المالا اور دے اپنا مال آتا کا مطلب اگر ہم اس کو اردو میں لے لیں تو عطا کریں دے المال اپنا مال علی حبہ اللہ کی محبت میں ذوی القربی قریبی رشتہ داروں کو والیتامیٰ اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیلی اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرکابی اور گردنیں چھڑانے والوں کو واقام الصلاۃ اور نماز ادا کرے وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیا کرے والموفون اور جو پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے وعدے کو اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کرتے ہیں والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں وفی البأساء سختی میں والضراء اور تکلیف میں وحین الباسی اور جنگ کے وقت اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں صدقوا جو سچے ہیں یا راست باز ہیں یا سیدھے راستے پر ہیں واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں هم المتقون جو کہ پرہیزگار اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کوٹ کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے وہ نماز اسے اللہ سے اور زیادہ دور کر دے گی اور روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم نے پچھلی آیات میں خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تبدیلی کا جو سارا سینریو پڑا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی ہماری ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو اور اپنا چہرہ کبھی مشرق کی طرف پھیر لو کبھی مغرب کی طرف پھیر لو لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے یعنی کہ جو عقائد ہیں ان کے اوپر مضبوطی سے کاربند رہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر یہ ساری وہ ہماری جو عقائد کی ساری لسٹ ہے وہ اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا فرشتوں کو اللہ کی مخلوق سمجھنا اور کتابوں کو اللہ کی جانب سے سمجھنا اللہ کا کلام سمجھنا اور نبیوں کو اللہ زمین پر اللہ کے نائب سمجھنا اور اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے سمجھنا اللہ کے پیغام بر سمجھنا اور پھر اللہ کی محبت میں ہم کیا کرتے ہیں اپنے مال کو جتلانے کے لیے پاکیزہ کرنے کے لیے یا کسی بھی اور نیت سے دیتے ہیں اللہ کی محبت میں نہیں دیتے لیکن یہاں پہ اس نے اسپیشلی نام لے کے بتایا ہے کہ میرا مال دو میری محبت میں اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں پر یعنی کہ گھر والے ہی ہوتے ہیں نا سب سے قریبی رشتہ دار سب سے پہلا حق ان کا ہے ان کے کھانے پینے رہنے سہنے ان کی سہولیات ان کے پہننے اوڑھنے ان کی ساری سہولیات کا خیال رکھا جائے ان کے اوپر خرچ کیا جائے یہ نیکی ہے اور
یتیموں کو دے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور وہ 18 سال سے کم عمر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال سے بڑے بچے کے لیے، لڑکا یا لڑکی کے لیے یتیم کہلانا ناجائز سمجھا ہے۔ جو یتیمی کی حد ہے وہ 17 سال، 18 سال کے انڈر ہے۔ اس سے اوپر ہم کسی کو جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے یتیم نہیں کہہ سکتے۔ اور والمساکینہ، اور مسکین وہ جس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے کمانے کے، اور اس کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے کمائے، اس کو دو۔ وابن السبیلی، اور مسافر جو کہ اپنے گھر میں چاہے امیر ہو چاہے اس کے پاس بہت دولت ہو، لیکن اب یہ وقت یہ آیت پہ اس انداز سے عمل نہیں ہوتا، کیونکہ اب تو مسافروں کے پاس اے ٹی ایمز ہوتے ہیں، ان کے جائز کیش اکاؤنٹس ہیں، اب تو زمانہ ترقی کر گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ سکر ہوتا تھا، السفر سکر، یعنی کہ سفر عذاب ہے، تو یہ عذاب سہنا پڑتا تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی۔ ابھی بھی سفر اتنا کمفرٹیبل ہو گیا ہے کہ سردیوں میں ہیٹر چل جاتے ہیں، گرمیوں میں اے سی چل جاتے ہیں، اور راستوں میں رکنے کے لیے، اسٹے کے لیے بڑی خوبصورت جگہیں ہیں، اور بڑا کمفرٹیبل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی مسافر سے پوچھیں کہ اپنے گھر کی کیا وہ آرام اور سکون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ السفر سکر، سفر عذاب ہے تو وہ عذاب ہی ہے، چاہے جیسا بھی ہو جائے، لیٹ کے بھی ہو جائے پھر بھی عذاب ہی ہے۔ تو مسافروں کو کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اور سوال کرنے والوں کو یعنی کہ مانگنے والوں کو بھی، اور پھر رکاب، اور یہ بھی اب منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ غلامی کا جو رواج ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا تو وہ اس مال سے غلام آزاد کرتا تھا، اور وہ جو آزاد ہو جاتا تھا وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا، خود کماتا تھا، کھاتا تھا، وہ کسی مالک کا مطیع نہیں تھا۔ تو یہ بہت بڑا ایک عمل ہوتا تھا پہلے زمانے میں، لیکن اب چونکہ زمانہ ترقی کر گیا ہے اور غلامی کا رواج ختم ہو گیا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا منسوخ حصہ ہو گیا ہے اس آیت کا۔ لیکن کیا پتہ آگے جا کے پھر یہ سب کچھ ہو جائے تو اس کے اوپر دوبارہ سے عمل ہونا شروع ہو جائے، لیکن اس وقت ہم ترقی یافتہ دور میں ہیں تو اس وقت اس آیت پر عمل نہیں ہوا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، کہیں بھی قرآن پاک میں نماز اقرأ الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ اقام الصلاۃ کا تذکرہ ہے، نماز قائم کرنے کا، اس کو اس کے ظاہر باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنے کا، تاکہ وہ ہمارے لیے بوجھ نہ بنے، اور اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہنے کا، یعنی کہ میں نے ظہر پڑھی ہے، اب میں عصر کا انتظار کر رہی ہوں، تو ظہر اور عصر کے درمیانی جو عرصہ ہے اس میں بھی ہم نے برائیوں سے پاک رہنا ہے، دور رہنا ہے، بلکہ عصر کی نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اللہ پاک کو برا نہ لگ جائے۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا پورا ٹائم نماز کے اندر رہنے میں ہے، اور یہ اقام الصلاۃ کا مفہوم ہے۔ اور آت الزکوٰۃ، یہ جو اسلامی جو ہماری شریعت ہے اس کے دو بڑے ستون ہیں، نماز اور زکوٰۃ، اور ان دونوں کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ حج اور رمضان تو اسپیسیفک مہینوں میں ہیں، اور زکوٰۃ بھی ایسے ہی ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ پورا سال زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی تو سارا سال تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم سے ادائیگی ہو جائے، ایک دم سے اتنا سارا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک وسیع موضوع ہے، اور اس وسیع موضوع میں جو ہم گورنمنٹ ٹیکس دیتے ہیں اس میں بھی ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے، جو ہمارے بلوں کے اندر ٹیکسز ہیں اس میں بھی ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے، ہماری پراپرٹی ٹیکسز میں، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں جو ٹیکسز ہیں، ہمارے لباس میں جو ٹیکسز ہیں، اس میں بھی ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، یہ صرف وہی نہیں ہے کہ ہم کسی غریب کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیں تو جتنا ہمارے پاس مال سال بعد بچ جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جاتی، اور وعدہ پورا کرنا، یہ جو ہے نا ہمارے ہاں اس حقیقت سے بندے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو منگنی ہوتی ہے یہ بھی وعدہ ہوتا ہے، یہ بھی ٹوٹتی جا رہی ہے، اور جتنے بھی ہم وعدے کرتے ہیں زندگی میں ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ویسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں،
اور صبر کرتے ہیں سختی اور تنگی میں، اور جنگ کے وقت، جہاد کے وقت، یہ صابرین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور صابر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر بہت مشکل ہے، مصیبت کے وقت بھی مشکل ہے، سختی کے اندر بھی مشکل ہے، لیکن اپنے آپ کو اگر اللہ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو آسان ہو جاتا ہے۔ اور جہاد کے وقت صبر، جب سامنے سے تیر تلوار چل رہے ہوں اور آپ ان کا مقابلہ کر رہے ہوں تو یہ بھی مشکل ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ صبر کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں جن میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، وہی سچے ہیں، راست باز ہیں، وہی متقی ہیں۔ یعنی کہ کسی شخص کی کو صدقوں میں دیکھنا، صدیقین میں دیکھنا ہو اور متقین میں دیکھنا ہو تو یہ والی آیت کھول کے دیکھ لیں، آیا اس شخص میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو پھر وہ صدیق بھی ہے اور وہ متقی بھی ہے۔ اللہ پاک ہم نے یہ ساری خوبیاں عطا کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ساری خوبیوں پر کاربند رہیں۔ آمین ثم آمین۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص، فی القتلی، قتل کے بارے میں، یا قاتل کے بارے میں، یا جو ناحق مارے جائیں مقتول کے بارے میں۔ الحر، آزاد، بالحری، اس کے بدلے آزاد، بالعبد، اور غلام، بالعبدی، اس کے بدلے غلام، بالانثی، اور عورت، بالانثی، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفیا، پس جس کو معاف کی جائے، لہو، اسے، من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، شیء، کچھ بھی، یعنی کہ کسی چیز کے بدلے معاف کر دیا جائے، فاتباع، تو طلب کرے، بالمعروف ہی، دستور کے مطابق، خون بہاوا، اداؤن، اور ادا کرے، الیہ، سے، باحسان، اچھے طریقے سے۔ ذالک تخفیف، یہ رعایت ہے یا تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس جس نے بھی زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ مومنوں کو تذکرہ ہو رہا ہے، اصل میں خطاب مومنوں کا ہے، لیکن اس آیت سے بہت سارے کافروں کی بھی زندگیاں بنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر قصاص فرض کیا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص بدلے کو کہتے ہیں، لیکن یہ خصوصاً قتل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ویسے تو بدلے کے لیے عدلے کا بدلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ، لیکن قصاص کا مطلب ہوتا ہے خون کا بدلہ خون کی صورت میں لینا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے، کہ جب کوئی شخص قتل ہو جاتا تھا اور وہ کسی امیر خاندان کا، کسی معتبر خاندان کا شخص ہوتا تھا، تو جو مقتول کے گھر والے ہوتے تھے نا، وہ قاتل کے خاندان کے 10-20 بندے مار آتے تھے۔ تو یہ رسم جاری تھی اور صدیوں سے جاری تھی، اور سارے ہی کافر، مشرک، ہندو، یہودی، عیسائی، سارے ہی اس عمل میں برابر کے شریک تھے۔ اگر کوئی غریب ہوتا تھا تو اس کا ایک آدھا مار آتے تھے، اور اگر کوئی امیر ہوتا تھا تو وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے اس کے خاندان کے کسی بندے کو۔ تو جب اسلام آیا اور اس نے اپنے ساتھ اتنی ساری ایتھکس اور اتنی ساری چیزیں اور اتنی ساری سہولیات، خصوصیات، امتیازات لے کر آیا، تو اس میں ایک امتیازی جو خصوصیت تھی وہ یہ بھی تھی کہ صدیوں سے قتل کے بدلے، قتل جو تھا نا وہ قتل کے بدلے کئی قتل، وہ ختم کر کے اب ایک قتل کے بدلے ایک قتل رکھ دیا گیا۔ اگر کوئی آزاد بندہ قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے گھر کا، یعنی کہ جس نے قتل کیا ہے اسی بندے کو مارا جائے، بس اس آزاد کو مارا جائے۔ اگر کسی غلام نے مارا ہے کسی غلام کو تو وہ اسی غلام کو مار دیا جائے، یعنی کہ جس نے قتل کیا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے جس نے قتل کیا ہے تو بس اس عورت کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ یہاں تک بھی ہے، آگے توئے ہیں، توئے کا مطلب ہے بات تھوڑی چینج ہونے والی ہے، کہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھائی خون بہا لے کر اپنے بھائی کو معاف کر دے تو بھی یہ بڑا اسلام کا ایک حسن ہے
اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اس سے پہلے خون کا بدلہ خون ہی تھا، لیکن یہاں پہ آ کے اسلام نے ہمارے لیے ایک آسانی کر دی کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو معاف کرنا چاہے، کبھی قتل خطا بھی تو ہو جاتے ہیں نا، یا کبھی وہ قتل نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا لیکن اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑ جاتا ہے، یا کبھی کسی اور نے قتل کرنا ہوتا ہے اور وہ غلطی سے اس میں آ جاتا ہے، یعنی کہ قتل خطا کی کئی صورتیں ہیں۔ اور اس طرح سے اسلام نے ہمیں ایک پہلو دے دیا کہ قتل کا بدلہ قتل ہی نہیں بلکہ خون بہا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے 100 اونٹ۔ 100 اونٹ اگر کوئی شخص قاتل مقتول کے گھر والوں کو دے دے اور اس سے التجا کریں، اب یہ نہیں ہے کہ خون بہا ادا کر کے تو بس وہ معاف کرے نہ کرے آپ کا قصہ تمام ہو گیا، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ پیسے لے لو، جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جتنا خون بہا کہتے ہو ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک عورت کا بیٹا تھا، وہی اس کا واحد سہارا تھا، تو اس نے کہا کہ شہباز شریف سے کہا کہ تم مجھے حمزہ شہباز دے دو اور میرے سے اس کے بدلے میں 30 لاکھ لے لو۔ اس نے 30 لاکھ کی آفر کی تھی نا کہ تم مجھ سے 30 لاکھ لے لو اور ہمیں معاف کر دو، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا حمزہ شہباز دے دو اور اس کے بدلے میں مجھ سے 30 لاکھ لے لو، تم گوارا کرتے ہو؟ تو وہ چپ کر گیا تھا۔ تو اگر اگلا بندہ معافی نامے پر سائن کر دے تب یہ خون بہا جو ہے نا، یہ کسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ وہ بیشک جتنا مرضی خون بہا دے دے، اگر قاتل مقتول کے گھر والوں نے اس کو معاف نہیں کیا نا تو معافی نہیں ملتی۔ اسی طرح لیکن ہمارے ہاں تو یہ اب چونکہ ایک منظم نظام ہے، دستور بن چکا ہے، عدالتیں ہیں، کچہریاں ہیں، تھانے ہیں، اب سارا کچھ ایک انصاف کے تقاضے ہیں، چاہے نہیں بھی پورے ہوتے چاہے ہوتے بھی ہیں، لیکن چلو چیزیں تو موجود ہیں نا۔ مقتول کے گھر والوں کو چاہیے کہ خود اس کو قتل کرنے نہ جائیں بلکہ اس کے خلاف رپورٹ درج کروائیں اور قانون کو اپنی کارروائی کرنے دیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں اور باریکیاں ہوتی ہیں اور گھروں کے گھر اور نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ قانون یہ کام کرے۔ اور اگر قانون میں بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پھانسی ہونے جا رہی ہوتی ہے اور ایک رات پہلے نا گھر والے معاف کر دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ان پر دباؤ ڈال کے اور ان کو خون بہا لے کے اور یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اگر آپ اس کو بخش دو گے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے ٹوٹے دل جڑ جائیں گے، معاشرے کا بگاڑ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور جو چاک ہے وہ سل جائے گا، یعنی کہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، اس لیے معاف کر دینا بہتر ہے۔ اور یہ رعایت اس سے پہلے نہیں تھی، یعنی کہ دین محمدی میں ہمیں یہ رعایت ملی کہ مقتول کے گھر والوں کو 100 اونٹ کے برابر رقم یا 100 اونٹ جو اچھی حالت کے ہوں ان کو دے دیا جائے تو وہ خون بہا ادا ہو جائے گا، اس طرح وہ دونوں جہانوں میں عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ تخفیف، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ اس امت کو ملی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، قتل کی جگہ پہ کسی اور کو قتل کرتا ہے یا خون بہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا جو بھی اس کے پاس سسٹم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زیادتی کرے گا نا پھر بھی کسی اور کو قتل کرے گا تو اس کو دردناک سزا ملے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ ہتھیار اور یہ اس طرح کی چیزیں اپنے پاس رکھی ہی نہ جائیں۔ یہ سب کچھ غصے سے ہوتا ہے اور غصے کو کنٹرول کرنا، اس کے اوپر سپاہی بن کے بیٹھنا اور اس کو رام کرنا، اپنے نفس کو رام کر لینا ہی اچھا ہے دونوں جہانوں میں۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ہم نے پچھلی آیت میں قتل کا بدلہ قتل پڑھا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، لیکن اب لوگوں نے اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشنز کر دی، یعنی کہ اس میں حد سے بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہماری عورت اٹھائی
تو ہم بھی دوسرے کی عورت اٹھائیں گے. اگر کسی نے ہمارا بچہ اٹھایا ہم اس کا بچہ اٹھائیں گے. اور اگر کسی نے ہماری کسی چیز کو کاٹا ہم نے اس کی وہی چیز کاٹنی ہے. یہ سب تو قرآن پاک میں بھی ہے. لیکن ہم نے اس کا مس یوز بھی کرنا شروع کر دیا ہے. حالانکہ جو سزائیں شریعت میں مختلف چیزوں کی ہیں وہ سزائیں اور ہیں. ہر چیز میں قصاص نہیں ہے. جن چیزوں میں قصاص ہے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کی عزت لوٹے گا تو بدلے میں اس کی بہن کی عزت لوٹنا یہ قصاص میں شامل نہیں ہے. یہ زیادتی ہے. اگر کوئی کسی کی عزت لوٹے گا تو اس کی سزا شریعت میں 80 کوڑے ہیں. اور یہ صرف اس شخص کے لیے اذیت ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. اس کے گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے اس کے گھر والے سے روکتے ہوں وہ رکتا نہ ہو سکتا ہے معاشرے میں کوئی ایسے اس کے اندر سسٹم ہو جس کی وجہ سے وہ ان حرکتوں پر مجبور ہو. یا اس کی مینٹلی جو ایج ہے یا مینٹلی اس کی جو گروتھ ہے اس کی تربیت ہے وہ اس میں کچھ کمیاں رہ گئی ہوں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکت میں ملوث ہو. تو یہاں جو اس آیت کا مطلب ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ قتل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر کوئی قتل کرے گا تو بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے تو پھر دنیا میں باقی جو جرائم ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اور لوگوں کو اس بات پر بلیو آ جائے گا اور وہ عبرت پکڑیں گے کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا اپنے غصے کو کنٹرول نہ کیا اور اگر کسی کو قتل کر دیا تو پھر بدلے میں ہم بھی مار دیے جائیں گے. یہ چیز اپنے مرنے کا خوف انسان کو دوسرے کو مارنے سے بچاتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے وہی جو عرب کے معاشرے میں تھا کہ جب کوئی امیر قتل کرتا ہے تو اس کو بچا لیا جاتا تھا تب. اور جو غریب ہوتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا. بلکہ اس کے گھر کے بھی 7-8 بندے مار دیے جاتے تھے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ اس شہری علاقوں کو چھوڑ کے ذرا سے گاؤں کے ایریا میں جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے زمینوں کی دشمنی میں 2 نسلیں یعنی کہ زمینوں کی دشمنی میں 2 اپنوں کی نسلیں کوئی چچا ماموں ہے کوئی خالہ پھپھو ہے. جائیدادوں کے جھگڑوں میں کوئی اس طرح کے اتنے قریبی رشتے صدیوں سے قتل میں ملوث ہیں. آپ نے اکثر ناولس میں اور ڈراماز میں اور موویز میں بھی اس تھیم کو دیکھا ہوگا کہ کسی نے بزرگوں میں سے کسی کے بزرگوں کو مارا تھا اور پھر آج نسل در نسل ان کی جو نسلیں ہیں نا وہ اس قتل کا خمیازہ بھگت رہی ہیں اور یہ نسل در نسل چلتا چلا آ رہا ہے. تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ قصاص میں حیات ہے. یعنی کہ جس نے قتل کیا اس کو مار دو دنیا سے ان مصیبتوں جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ نسل در نسل نہیں چلیں گی بلکہ اس بندے کو مار دو. اب نہ وہ گناہ گار ہے نہ وہ گناہ گار ہے نہ اس کے خاندان کا ایک دوسرے کے اوپر کوئی اختیار ہے بلکہ دونوں نے ایک دوسرے کو مار کے حساب برابر کر لیا ہے. لیکن اب چونکہ ادارے مضبوط ہو چکے ہیں اب ایک مکمل نظام ہے جوڈیشری سسٹم ہے تو یہ قانون کو ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے بلکہ یہ قانون کو اپنا کام کرنے دینا ہے. ہاں ظلم کے خلاف کھڑے ضرور ہونا ہے. یہ نہیں کہنا وہ میرا چچا تھا کوئی بات نہیں بلکہ اگر وہ چچا تھا وہ آپ کے کسی کو مار سکتا ہے تو کل کو کسی اور کو بھی مار سکتا ہے. اس لیے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا بلکہ اس کو قانون کے ہاتھ میں دے دینا ہے. اب قانون جانے اور اس کا کام جانے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. وہاں پر بھی پیسے لگ جاتے ہیں وہاں پر بھی خون بہا کے طور پہ لیکن اگر مقتول کے گھر والے مانیں تو خون بہا چل سکتا ہے ورنہ نہیں. اگر وہ کہیں کہ ہمیں قصاص ہی چاہیے تو قصاص. آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے قصاص کو حیات کیوں کہا کہ اگر قاتل کو ہم سڑکوں پہ چلتے پھرتے دیکھیں گے تو ہمیں وہ اپنا پیارا یاد آتا رہے گا اور ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی دو بر ہو جائے گی جینا مشکل ہو جائے گا. اگر وہ قاتل بھی قبر کے نیچے چلا جائے گا نا تو ہمیں سکون آ جائے گا ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. یا وہ اپنے انجام کو پہنچے وہ جیل تھانہ کہیں بھی چلا جائے وہ اپنی سزا کو پہنچ جائے وہ پھانسی یا عمر قید جو بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے آج کے دور میں لیکن شریعت تو مارنے کا ہی حکم دیتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ارد گرد بہت سے علاقوں میں قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے. بہت سارے ممالک میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس سزا کو منسوخ کر دیا اور کہا یہ ظالمانہ اور بے ایمانہ ہے کہ
اس کو قتل کر دیا جائے جس نے قتل کیا. لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ظلم کیسے ترقی پا رہا ہے، اور یہ انڈر ورلڈ اور ڈان اور یہ ساری چیزیں کتنی متحرک ہیں اس ٹائم دنیا میں. جرم کی دنیا میں کتنی زیادہ جو ہے نا وہ وسعت آ رہی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ جو مجرم ہے وہ قتل نہیں کیا جا رہا، وہ چل پھر رہا ہے اور وہ دڑا دڑ قتل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قصاص کو حیات اس لیے بولا ہے کہ اس سے جینا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور ہر قسم کے قتل و غارت گری سے ہمیں محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.